میں نے ایک گستاخانہ وجہ سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی خامی تلاش کروں۔ میں نے سب کتابچے کیسر سب پھینک دیے اور قرآن پاک کو ایک سائٹ پر رکھا۔ یہ میرے اوپر ذہنی جذباتی بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب میں یہ ہوں۔ وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا، بس میری ذمہ داری یہی تک تھی، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں، اب تم آزاد ہو۔ اور اپنی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا میرے لیے، بہت زیادہ۔ میں یہ جان نہیں سکی کہ میرا تعلق آخر کہاں سے ہے۔ اس چیز نے مجھے بہت پریشان کیا اور آخر میں بیمار پڑ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو کال کی اور انہیں کہا پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں، اور پھر میں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنا حجاب اتار دیا اور نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عالیہ ریان۔ میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور وہیں پر پلی بڑھی۔ میرے ایریا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، یہاں پر بنگلہ دیشی مسلمان زیادہ رہتے تھے، لہٰذا میرا مسلمانوں سے کافی واسطہ پڑتا تھا۔ میرا تعلق دراصل مکس نسل سے ہے، میری والدہ اٹالین فیملی سے تھی اور میرے والد بھی کرسچن تھے۔ میری پرورش بطور عیسائی ہوئی تھی۔ ٹین ایج میں میرے اندر عیسائیت کا ایک نیا تصور ابھرا تھا۔ خدا پر تو میرا ہمیشہ سے ایمان تھا۔ دراصل میری ماں نے میری اس طرح سے تربیت کی کہ مجھے زندگی اور اس کے مقصد اور دنیا کو جاننے کے بارے میں تجسس کی ترغیب ملی۔ اگرچہ میں تھی تو عیسائی، لیکن میرے اندر ایسے ایک جیسی خلا تھا، مجھ میں اعتراضات پیدا ہوئے اور میں نے بہت ہی کم عمری میں عیسائیت کے بنیادی عقائد پر کچھ سوالات اٹھائے۔ مجھے جذباتی اور روحانی طور پر اس عقیدے پر یقین کے باوجود عقلی طور پر یہ پسند نہیں آیا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے والد کا بیک گراؤنڈ نہایت ہی دلچسپ تھا کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ دراصل میرے دادا مسلمان تھے۔ میری پیدائش سے پہلے جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میرے والد نے اسلام چھوڑ دیا، اور جب وہ لندن میں میری والدہ سے ملے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا میری پرورش کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوئی، اسلام کبھی بھی موجود نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جایا کرتی تھی تو مجھے روحانی اور جذباتی طور پر اس سے سکون ملتا تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے۔ میں ان کے خدا کے کنسیپٹ کو سمجھ نہیں سکی تھی کہ نعوذ باللہ وہ کیسے کسی ایک انسان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک انسان تھے اور میری ہی طرح کے ایک انسان، اور میں یہ ذہنی اور عقلی طور پر یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ میں ایک انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان کی کیسے عبادت کر سکتی ہوں جو کہ میری ہی طرح کا ہو۔ لہٰذا میں نے اس پر اعتراض کیا، اور مجھے یاد ہے میں نے ایک دن چرچ کے پادری سے بات کی اور ان سے میں نے یہی سوال کیا، اور ان کا جواب تھا بس ایمان رکھو۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے اسلام کے بارے میں پہلی مرتبہ کب سنا؟ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے بچپن میں لیے چلتی ہوں۔ میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے، یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا اور میں فرسٹ فلور پہ رہتی تھی۔ تب میری عمر 8 سال تھی۔ مجھے یاد ہے میں کھڑکی کے پاس جاتی تھی اور اس کی دہلیز پر چھپ جایا کرتی تھی۔ دراصل مجھے اس کھڑکی سے باہر ایک گراؤنڈ نظر آتا تھا جہاں پر عارضی طور پر ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ اس مسجد میں مجھے نمازی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہ مجھے بہت زیادہ دلچسپ لگتا تھا۔ میں انہیں مسجد کے اندر جاتے، جھکتے اور سجدے میں جاتے دیکھتی تھی، تو یہ سب مجھے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، اور میں یہ دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جایا کرتی تھی۔ اسی عمر میں بدقسمتی سے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، اور انہی دنوں ایک دن ان کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا۔ مجھے یاد ہے میں بھاگ کر اپنی والدہ کی ایک شال اٹھائی جو انہیں ان کی ایک پاکستانی فرینڈ نے گفٹ کی تھی۔ میں نے وہ اٹھائی اور میں اس کو لے کر کمرے میں بھاگتی ہوئی گئی۔ میری عمر اس وقت بھی 8 سال تھی، اور میں نے اس شال کو اوڑھ کر ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتی جیسے میں کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی، اور اس دوران مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا احساس تھا جو اللہ کے قریب کرتا تھا۔ یہ اسلام کے حوالے سے میرا سب سے پہلا تجربہ تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا۔ میں 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں اسکول سے گھر آئی اور میں نے سنا کہ ہماری کلاس میں ایک بچہ جو ہماری کلاس میں پڑھتا تھا
وہ کچھ پلینگ کارز خریدنے کے لیے روڈ پر بھاگ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار آتے ہوئے ٹرک نے اسے اتنی زوردار ٹکر ماری کہ وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا۔ اسکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو ایک خط لکھا جس میں اس لڑکے کے نماز جنازہ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ تب میں نے اپنی والدہ سے اس جنازے میں جانے کی ضد کی، اور تب ہماری کلاس میں تھوڑے سے اسٹوڈنٹس غیر مسلم تھے اور میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی۔ اور مجھے یاد ہے میری ایک فرینڈ جو صومالیہ سے تھی، میں نے اسے کہا مجھے اسکارف مل سکتا ہے، تو اس نے کہا ہاں، اور اس نے مجھے وہ اسکارف دے دیا۔ مجھے وہ لندن میں جنازے پہ جانا آج بھی یاد ہے۔ شاید میں اس جنازے میں اکیلی ہی ایک غیر مسلم لڑکی تھی، اور پھر میں نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی اور پھر جنازہ پڑھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو سجدے میں گئی تو مجھے وہی احساس ہوا جو 2 سال پہلے جب میں سجدے میں گئی تھی تو مجھے اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوا تھا، اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا۔ مجھے اس بات نے اسلام کے قریب کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر کے حالات بہت بدتر ہو گئے تھے، گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس شروع ہو گیا تھا جس کا میں بہت ہی زیادہ جذباتی اور ذہنی طور پر اثر لے رہی تھی۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ نے مجھے ایک بچی سے ملوا دیا۔ وہ سیکنڈری اسکول میں میری ایک کلاس فیلو تھی، اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف ایک وہی تھی جو اسلامی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرتی تھی۔ باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں، لیکن وہ بھی میری ہی طرح کے ایک تجربے سے گزر رہی تھی۔ اس کے گھر میں بھی اس کے والدین کی آپس میں اسی طرح لڑائی ہوتی تھی، لیکن اس کے پیرنٹس کی میرے پیرنٹس سے زیادہ لڑائی ہوتی تھی، بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت پرسکون تھی، پرامن تھی۔ اور مجھے اس سے یہ کہنا ابھی تک یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات میرے گھر کے حالات سے زیادہ بدتر ہیں، لیکن تم اتنی پرسکون ہو، میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں۔ تب اس نے مجھے کہا تھا یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے باہر نکالتا ہے۔ تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام ایک بہت بیکورڈ مذہب ہے، اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، اور ہم بہت گہری دوستیں بن گئی، حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ میں بہت خود سر اور کریزی تھی اور لوگوں میں مقبول، لیکن وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک عملی مسلمان تھی، لیکن پھر بھی ہم بہت گہری دوستیں بن گئیں۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلز کو پڑھنا شروع کیا، میں نے کچھ کیسٹس کو سننا شروع کیا اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، صرف ایک گستاخانہ وجہ سے، اور وہ یہ کہ نعوذ باللہ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں اس سے بچنے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے ایک کامیاب زندگی سے، ایک کامیاب کیریئر سے بہت پیچھے رکھے گا، اور ویسے بھی میں نے اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے یہ دیکھا بھی تھا، مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی تھیں، تو میرے ذہن میں اس وقت اس طرح کے من گھڑت خیالات آتے تھے۔ یہ بات دلچسپ بھی تھی کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا زیادہ سکون بھر دیا ہے، اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے دور ہو رہی تھی کہ یہ زندگی میں اس کو دبا دیتا، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی، ہم روزانہ باقاعدگی سے اس پر بات کیا کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں قائل ہونے لگی ہوں، میرا دل بدل رہا ہے، میری سوچ بدلنے لگی ہے، میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن ایک ہی چیز پا سکی، وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا۔ مجھے قرآن میں اگر کچھ ملے تو وہ تھے سائنسی ثبوت، مجھے قرآن میں کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی معجزہ، اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور اس چیز نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ جب کسی چیز کو اپنا لوں تو اسے اپنا 150% دیتی ہی دیتی ہوں۔ میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں اور قائل ہو رہی ہوں، اور مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہی پڑے گی، اور مجھے اس بات نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرے اوپر اس بات کا بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ میں بدل رہی ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے سارے دوستوں سے تعلقات بھی توڑ لیے تھے۔ میں نے کتابچے، آرٹیکلز، کیسر سب پھینک دیے تھے۔ میں نے قرآن پاک کو ایک سائڈ پر رکھا، یہ مجھ پر ذہنی اور جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں اس بات سے خوف
खौफज़दा थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन मैं आज़ाद थी और अपनी आज़ादी को ख़त्म कर देना बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाली चीज़ है, ख़ुसूसन जब आपको ये बात पता ही ना हो कि आप इससे हासिल क्या कर पाएंगे। और अब मुझे मालूम है कि मैंने क्या हासिल किया है, और फिर तब मैंने इससे ताल्लुक़ तोड़ लिया और अपनी ज़िंदगी जीती रही। और फिर मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी याद है कि मैं वो वीकेंड था और मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी तवज्जो भटक रही थी। मैं सोच रही थी तो सिर्फ इस्लाम के बारे में सोच रही थी, अपनी जानी गई चीज़ों के बारे में। ऐसा लगता था इन सोचों ने मुझ पर बमबारी कर दी हो, और वो सारी सोचें कुरान में साइंसी सबूतों, खुदा के वजूद और नबूवत के सबूतों के बारे में थी। लगातार एक सोच के बाद दूसरी सोच आ रही थी, और फिर मैं चहलकदमी के लिए अपने घर से बाहर आ गई। कुछ देर सुकून का सांस लेने के लिए मैं उस सड़क पर आई जिसे मैं रोजाना पार किया करती थी, और फिर मैं वहाँ पर ग्रीन सिग्नल का खड़ी इंतजार करने लगी। और फिर ग्रीन सिग्नल आया, लोग वहाँ पर सड़क क्रॉस करने लगे, लेकिन मैं ना कर सकी। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव इस जमीन के साथ चिपक गए हों, और दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी कि अगर मैं इस सड़क को क्रॉस करूं, और इस सड़क को क्रॉस करते हुए एक तेज रफ्तार में आता हुआ ट्रक मुझे टक्कर मार दे, और मैं ये जानते हुए मर जाऊं जिसे मैं बखूबी जानती हूँ, तो इसका मुझे क्या फायदा होगा। ये ख्याल मेरे दिमाग पर तारी हो गया। मैं उसकी गवाही क्यों नहीं दे रही जो पहले ही मेरे दिल में समा चुका है। खैर, मैं किसी तरह वापस घर आई और अपनी दोस्त को कॉल की। वो मेरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने उसे कहा मैं ईमान ले आई हूँ और मैंने कलमा पढ़ना है। वो वीकेंड था और मैंने पीर के दिन कलमा पढ़ लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी वालदा को कुछ इस तरह से बताया। जब मैं घर वापस पहुंची, मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी वालदा ने दरवाज़ा जब खोला तो उन्होंने मुझे हिजाब में देखा। इस तरह बताने का फैसला अच्छा नहीं था। उन्होंने मुझे कंफ्यूज होकर देखा। मैंने उन्हें कहा हाँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ और अब मैं ये हूँ। उन्होंने ये सोचा कि ये वक्ती उबाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्ती उबाल को अब 24 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद हालात बहुत मुश्किल रहे। मैंने फैमिली खो दी, दोस्त खो दिए। मैं इतनी कम उम्र में बिल्कुल तन्हा रह गई। मुसलमान होने के शुरू के चंद साल बहुत मुश्किल गुजरे। मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा, मेरी वालदा का मुझसे ताल्लुक ख़त्म हो गया था, और उस दौरान काफ़ी सारे वाक़यात हुए थे। मेरी वालदा ने किसी और से शादी कर ली थी, और वो शख्स इस्लाम से नफरत करता था। वो मेरे खिलाफ हो गया, और मुझे याद है 17 साल की उम्र में वो बहुत तकलीफ दे मरहला था जब मेरी माँ ने मुझे कहा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मुझे तुम्हारी माँ रहने की ज़रूरत नहीं और अब तुम आज़ाद हो। वो वक्त इंतहाई मुश्किल था। इस उम्र में आपको फैमिली की ज़रूरत होती है, और अपनी ही माँ का रिश्ता तोड़ लेना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद किसी की मदद के बगैर ख़ुद का ख्याल रखना, और इतनी कम उम्री में जॉब को ढूंढना, तन्हा रहना, और मैं उस वक्त बेशुमार मुश्किलात से गुजरी जो ज़ाती नौयत की थी। और फिर इस वक्त फैमिली की सपोर्ट के बगैर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं तन्हा जी रही थी। मैंने एक मखसूस इस्लामी ग्रुप के ज़रिए इस्लाम कबूल किया था। मुझे मेरी फैमिली ने कबूल नहीं किया था। मैं एक इस्लामी ग्रुप से दूसरे इस्लामी ग्रुप में गई, और इस तरह मैं दो इंतहाओं के दरमियान टोलती रही, लेकिन मैं ये नहीं जान सकी कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है, और इस बात ने मुझे इंतहाई बीमार कर दिया था। और फिर मैंने हॉस्पिटल से एक दिन अपनी माँ को कॉल की कि मुझे यहाँ आकर घर वापस ले चलें। और फिर मैंने इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया, हिजाब लेना भी छोड़ दिया, और नमाज पढ़ना भी छोड़ दी, और मुस्लिम कम्युनिटी से खुद को दूर कर लिया। लेकिन मैं अब भी ईमान पर कायम थी, और शायद उसकी वजह ये थी कि मैं अक्ली तौर पर मुसलमान हुई थी। इस्लाम को दोबारा से छोड़ देने की वजह बस यही थी कि वो आजमाइशें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैंने दोबारा इस्लाम पर अमल कैसे शुरू किया? इसका जवाब है कि मुझे बिल आखिर जॉब मिल गई थी, और मैंने फिर से घर छोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी के दिन यूं ही गुजारती रही। आखिर मैं आज़ाद थी, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आने लगी। मुझे याद है लोग कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा कलमा पढ़ना था, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने खुदा से ताल्लुक़ तोड़ना और फिर उसकी तरफ लौट कर आना, इस्लाम पर पूरी तरह से अमल करना बगैर किसी के कहे कि ये हराम है हलाल है, खुद से उस पर अमल करना
نہایت ہی خوبصورت احساس تھا۔ مجھے یاد ہے میں روز قرآن پاک کا ایک صفحہ صبح انگلش میں پڑھا کرتی تھی۔ میں نے دوبارہ سے حجاب لینا شروع کر دیا اور ظاہر ہے میں نے دوبارہ سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہایت خوبصورت اور میٹھا احساس تھا کیونکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں تھا۔ میری والدہ نے خلا لے لی تھی اور میرے خیال سے یہ ایک بہترین فیصلہ تھا، اور پھر وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی اور شاید ابھی بھی وہ اسی لمحے میں ہے۔ اور پھر 2015 میں ہم دونوں نے اپنے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سے جوڑنا شروع کیے، جو بہت مشکل تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اسلام کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے، اور پھر یہ وقت تھا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، اور یہ وقت تھا جب میری والدہ کو مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کتابی کیڑا تھی، اور پھر اس طرح ان کے دل میں اسلام کے بارے میں جاننے کا اور بھی تجسس پیدا ہوا، اور پھر 2015 میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اسلام کو برقرار نہیں رکھ سکتی، شاید اس کی وجہ ان کی عمر تھی، اور میں بھی ان سے بہت دور تھی، اور ان کے ارد گرد مسلمان بھی زیادہ نہیں تھے، اور آخر پھر انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد میری ماں نے اسلام پر مبنی کچھ یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ مجھے فون پر اکثر بتایا بھی کرتی تھیں، اور پھر اسی دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ یوٹیوب پر ایک خالد یاسین کے نام سے کوئی شخص ملا ہے جو نہ جانے کون ہے، لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ میرے دل کی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے اور وہ تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میری ماں بھی تاریخ کی بہت دیوانی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ خالد یاسین کی ایک کے بعد ایک ویڈیوز دیکھنے لگی، اور پھر مجھے بتایا کرتی تھی، مجھے بتاتی تھی کہ میں نے یہ سیکھا ہے، یہ سیکھا ہے۔ میں بس انہیں ان کے سوالات کے جواب دے دیا کرتی تھی، اپنی رائے نہیں دیتی تھی۔ لہٰذا میں نے ان کی تلاش کی ذمہ داری لی، اور میں نے کسی طریقے سے خالد یاسین کو اپنی ماں کے ساتھ ملوا دیا، اور انہوں نے میری سارے سوالوں کے جواب دیے، جس کے بعد میری ماں نے پھر سے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے میری ماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کبھی میرا بھی خیال تھا کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے، محدود کرتا ہے، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا اسلام تو اتنا خالص ہے کہ عورت ہونا فخر بن جاتا ہے۔ اگر مجھے دنیا کے تمام غیر مسلموں کو کچھ بتانے کا موقع ملے تو میں انہیں بتاؤں گی کہ ہماری روزمرہ کی زندگی پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، یہ معمول کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کے خیال میں یہی سب کچھ ہے تو پھر ہر ایک کے سامنے ایک دن افسوسناک نتیجہ آئے گا، کیونکہ یہ زندگی ایک رولر کوسٹر ہے، یہ آزمائشوں، مصیبتوں اور مشکلوں سے بھرپور ہے، یہ ناانصافی، افسردگی سے بھری ہوئی ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہے تو ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میں انہیں اس پر سوچنے کی دعوت دوں گی، میں انہیں زندگی کے گول چکر پر غور کرنے کا کہوں گی، میں ان سے یہ کہوں گی اگر اس دنیا میں یہ پھول آیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اگر یہ پتا آیا ہے تو اس پتے کا کیا مقصد ہے، اور اگر ہمیں تخلیق کیا گیا ہے تو ہمارا کیا مقصد ہے۔ ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، میں انہیں اس سب پر غور کرنے کی دعوت دوں گی، اور میں سوچتی ہوں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتی، میں بے نام و نشان ہوتی۔